بہت دردناک اور ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ٹریجڈی ہوئی ہے، اور اس حادثے میں 47 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کا سارے قوم کو اور پی آئی اے کو خاص طور پہ بہت افسوس ہوا ہے۔ اور میں سب سے پہلے جو لوگ اس میں گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، پی آئی اے کی طرف سے بھی، اور آپ سب کو بھی، اور سب پاکستانیوں سے التجا کرتا ہوں کہ سب دعا کریں، اور خاص طور پر جو فیملیز اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ صبر دے۔ جیسے آپ لوگوں کو اب پتہ لگ ہی گیا ہے کہ تقریباً 4 بجے کے قریب یا 4:15 کے قریب کنٹرول ٹاور میں اطلاع آئی کہ ایک جہاز کا انجن جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسی جہاز سے اطلاع آئی کہ وہ مے ڈے کی کال، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مے ڈے کی کال اس نے دی، اور بس دیکھتے دیکھتے ہی وہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کوئی 4:15 یا 4:20 پر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کوئی سائٹنگ ہوئی ہے، دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ یہ ہمارا اے ٹی آر جو ہے، یہ ہمارے پاس 11 اے ٹی آر ہیں پی آئی اے کے پاس، اس میں کوئی سروائیور نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، سارے مسافر بھی اور کرو بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 11 اے ٹی آر ہیں، اور ہمارے یہ بڑے اے ٹی آر ریلائبل جہاز رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ اس کا جہاز میں کوئی اس قسم کا میں خبریں سن رہا ہوں نیوز میں کہ کافی لوگ اس پر کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل کوئی پرابلمز تھے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آج کہ بالکل ساؤنڈ جہاز تھا، باقی جو 11 ہیں وہ بھی بالکل ساؤنڈ جہاز ہیں ہمارے اے ٹی آر۔ اور اس جہاز کا پچھلے مہینے اکتوبر میں اے چیک ہوا ہے۔ اے چیک ایک چیک ہوتا ہے جو ہر 500 گھنٹے کے بعد یا 60 دن کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ سول ایویشن اتھارٹی کی نگرانی میں، اور ہمارے انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل، اس کی سرٹیفکیشن باقاعدہ ہوتی ہے۔ تو ہر 500 گھنٹے کے بعد ہر جہاز کا اے چیک ہوتا ہے، اور اس کا صرف اکتوبر میں ہوا ہے ایک چیک، تو ابھی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فنی ٹیکنیکل ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو آبویسلی اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، تفتیش ہوگی، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہوں گی اس تفتیش میں۔ اس کے بعد کچھ ہم اس کا ایک آپ لوگوں کو کچھ فیصلہ سنا سکتے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ کیا مسئلہ ہوا یا کیوں ایکسیڈنٹ ہوا۔ آلدو یہ بہت ٹریجڈی ہے، اور بالکل اس میں ہم لوگ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کر رہے کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی پی آئی اے کی مینجمنٹ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاز تھا، ہمارے مسافر تھے، اور بہت زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوا۔ مگر میں آپ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایئر ٹریول جو ہے وہ ابھی بھی ان حادثوں کے باوجود سب سے سیفسٹ ٹریول ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹس یا ریلوے ایکسیڈنٹس یا اور جو ذریعے ہیں ٹریول کے، ان سے ابھی بھی ایئر ٹریول سب سے زیادہ سیف سمجھا جاتا ہے، اور کم سے کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ مگر اس کو بڑی سیریسلی اس میں ہم لوگ پیش رفت کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہم آپ کو واضح کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں اس ایکسیڈنٹ۔ یہ طیارہ 2007 کا مینوفیکچر تھا جی، اور 2007 ہی میں پی آئی اے میں اس کی انڈکشن ہو گئی تھی۔ اور نمبر آف آورز کیپٹن صاحب ہمارے ڈی ایف او ہیں 18,739 آورس، 18,740 گھنٹے۔ اس میں جی ایک کیپٹن تھے، کیپٹن جنجوا، جن کے تقریباً 12,000 گھنٹے فلائنگ ایکسپیرینس تھا، اور وہ اس جہاز پہ استاد بھی تھے۔ ہی واز ٹائپ ریٹڈ انسٹرکٹر آن دس ایئر کرافٹ، اور
اس کے علاوہ ان کے ساتھ 2 فرسٹ آفیسر تھے، ایک کے 500 گھنٹے تھے، ایک کے 1000 گھنٹہ تھا اس جہاز کے اوپر ٹائپ کے۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ طیارے کا انجن جو ہے وہ خراب؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑی ایک کہا جا رہا ہے اس دفعہ خرابی تھی، وہاں پہ چیک نہیں کیا گیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ فیئر سوال نہیں ہے، یہ تو بہت ایکسپرٹس کا اوپینین اس میں لینے کی ضرورت ہے، بڑی تفتیش اور انویسٹیگیشن اینڈ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ طیارے کا ایک انجن جو تھا وہ فالٹی تھا، اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی اس کو ریپیئر کیا گیا تھا، اور آج جب تک اس کی کلیئرنس دیکھیے جہازوں میں فالٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، فنی خرابی کی وجہ سے ڈیلے فلائٹس ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ یہ پی آئی اے سے بالکل نا امید رکھیے آپ کہ کوئی بھی ہمارے مینجمنٹ کا ایسا شخص ہمارے میں موجود ہے کہ جو کوئی ایک ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہو کسی انجن میں اور وہ الاؤ کر دے کس جہاز میں، یہ بالکل ممکن نہیں۔ ایک جہاز کا ایک انجن ہو گیا تھا، اس کے 2 انجن ہوتے ہیں، تو اگر اس کا مطلب فٹ تھا تو یہ کیسے ابھی تک اطلاعات، اگر ایک انجن تھا اس پہ وہ سروائیو کیوں نہیں کر پایا؟ ایکچولی جب ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا ایک انجن کا جہاز کا فیلئر ہوا تو ہم لوگ پریشان تو ضرور ہوئے اور ہمیں ٹینشن بھی بڑی ہوئی، لیکن کیپٹن قاسم صاحب جو ہمارے ڈی ایف او ہیں اور سی او بھی ہیں، ان سے میری گفتگو اسی وقت ہو رہی تھی جب یہ ہمیں حادثے کا پتہ لگا، جب انجن فیلئر کا پتہ لگا، تو ہم اس بڑے پر امید تھے کہ 2 انجنز پر ایک انجن پر جہاز سیفٹی کی طرف آ کے اور لینڈ کر سکتا ہے، تو ہم خود اس پہ بڑے پرپلیکسڈ ہیں، اور ہمیں بھی اس کا جواب بالکل ہم ابھی اس فورم پر نہیں دے سکتے اتنی جلدی کہ اس میں ایک انجن کے باوجود ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس طیارے کا یہ حادثہ ہوا، ایک تو اس میں آپ لوگ تحقیقات میں کیا حصہ لے رہے ہیں، آپ کے کون سے ایکسپرٹ اس کی تحقیقات میں شامل ہوں گے؟ دوسرا جو پیسنجر اس میں جاں بحق ہوئے ان کی کمپنسیشن کیا ہے؟ اور نیکسٹ یہ ہے کہ آئندہ اے ٹی آر کے حفاظتی انتظامات میں کیا کوئی رد و بدل کیے جائیں؟ اس میں ایک سر اینڈ کر لیں، اے ٹی آر کچھ حصہ گراؤنڈ کیے گئے پھر اچانک لائٹ گئے، اس کی بات ہے؟ نہیں، اے ٹی آر تو ہمارے 11 چل رہے ہیں، ایک گراؤنڈڈ ہے اس وقت، اور اے ٹی آر جو ہے یہ ایک فرینچ کمپنی کا تیار شدہ طیارہ ہے، بڑی فیمس کمپنی ہے، دنیا میں ہزاروں اے ٹی آر ہیں، تو اس میں کوئی مینوفیکچرنگ کا ایشو نہیں ہے۔ اور آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ دیکھیے ابھی تو ہمارا جو آج کے دن فوکس ہے وہ تو صرف جو ہے ہمارا فوکس کہ ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کیا جائے، جس میں نیشنل ڈیزاسٹر والے بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس پہاڑ میں جہاں وہ ٹکرا کے تباہ ہوا ہے جہاز، وہاں پر کوئی سڑک یا راستہ نہیں ہے، اس میں آرمی نے بھی بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہماری ابھی تو فی الحال تو یہی کوشش ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو ہم لوگ ہیلی کاپٹر، آرمی ہیلی کاپٹر پہلے تو ریٹریو کریں جہاز سے، اور وہ ایبٹ آباد میں جو میڈیکل سینٹر یا ہسپتال ہیں وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ کل تک انشاءاللہ ڈیڈ باڈی ساری اسلام آباد ہیلی کاپٹر کے ذریعے، آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ جائیں گی۔ تو ابھی تو ہمارا فوکس صرف ڈیڈ باڈیز کو اسلام آباد پہنچانا ہے اور پھر ان کی رشتہ داروں اور فیملیز کے حوالے کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ تحقیقات میں مدد کریں گی، انٹرنیشنل ایجنسی طیارے کے حادثے کی، ایف آئی اے کا کیا رول ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم بھی جا کے تحقیقات کرے گی، یہ کس نوعیت؟ میرا نہیں خیال، میں نے تو یہ پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے کہ ایف آئی اے کا کوئی اس میں رول ہے۔ جی بتائیے۔ جب بھی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ایس آئی بی کرتی ہے، جو ڈائریکٹلی منسٹری آف ایویشن کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو بلیک باکس ہے اٹ ول گو ٹو دی کمپنی، اور کمپنی سے ڈی کوڈ ہو کے پھر آئے گا، اور اس ہماری اطلاع کے مطابق ابھی مل گئی۔ سیکل صاحب یہ فرمائیے گا، جو لاسٹ کنورسیشن ہوئی آپ نے اس کی گون تھرو ہوئے ہوں گے، وہ کیا کنورسیشن ہوئی؟ بیسیکلی کیا آپ نے ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز کی، اس کی وضاحت کرنے میں آپ کو کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں۔ 4:09 پہ اس جہاز کو چراٹ اپروچ سے اسلام آباد ریڈار کے حوالے کیا گیا۔ 4:14 پہ اس نے میڈے کال دی اور اس نے کہا کہ آئی لاسٹ ون انجن۔ اس کے بعد 4:15 پہ اس نے اپنی ڈسینٹ سٹارٹ کی، اور 4:16 پہ وہ ریڈار کی اسکرین سے غائب ہو گیا۔
ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है। और सर ये कंफर्म हो चुका है कि बाकी ये हादसा है कोई दहशतगर्दी की कंपनसेशन क्या होगी सब लोग आपके इंश्योरेंस वो तो कानून में उसकी प्रोविज़न है जी, जो कानून के मुताबिक कॉम्पनसेशन है। जहाँ तक मेरी इत्ला है वो कोई 50 लाख रुपया 5 million फ़ी पैसेंजर है और 5 लाख रुपया उसकी जो मैयत की और फ्यूनरल की चार्जेस हैं वो PIA। सोशल मीडिया पे DIA के खिलाफ एक मुहिम पूरी चल पड़ी है, ग्रेट पीपल टू डाई विद DIA। ये बताएं कि आइंदा इतनी बड़ी तादाद में जो मुसाफिर सफर करते हैं उनको क्या यकीन दहानी कराएंगे कि वो PIA प्रेफर करें और उनका सफर महफूज। देखिए जी, जो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स तो खैर बहुत अब तो स्टेटिस्टिक्स थोड़े हमारे ख़राब अपसेट हो गए, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हमारी सेफ्टी रिकॉर्ड इज़ आउटस्टैंडिंग जी। उसके अलावा हमारे जितने सेफ्टी मैनुअल्स हैं या जो भी हमारी फ़्लाइट सेफ्टी ऑपरेशन मैनुअल्स हैं, उन्हीं के मुताबिक हम पहले भी चल रहे थे और उन्हीं के मुताबिक अब भी चलेंगे। ये कहना कि हम इस हादसे के बाद ज़्यादा एहतियात करेंगे, इसमें ज़्यादा और कम एहतियात की गुंजाइश नहीं है। जो ऑपरेशन मैनुअल और सर्टिफिकेशन के मुताबिक जहाज़ पर की मेंटेनेंस होती है उसी रूटीन के मुताबिक हो। सर कि ब्लैक बॉक्स जो है कब तक भेजा जाएगा और इसकी डिकोड हो गई, ये कब तक वापस आ सकेगा? ब्लैक बॉक्स तो मैसर हो गया है और आई थिंक SIB भेजेंगे। वो SIB अब ये तो जी उधर तक पहुंचेगा, उसकी क्या कंडीशन है ब्लैक बॉक्स की, बिकॉज ऑब्वियसली एक हादसा हुआ है, उसमें उसकी कितनी डैमेज हुई है ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर फ्रैंकली हमें बता सकता है, हम नहीं इसमें। CEO किसी अपने PIA के काम में लाइप्जिग और वियना एयरपोर्ट अथॉरिटी से मीटिंग करने के लिए उनसे तय हुआ था काफ़ी अरसे से उनकी अपॉइंटमेंट, और वो सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। सर इस हादसे के बाद PIA का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन बहाल है, किसी किस्म का कोई मसला इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं। ATR को आप चेक करेंगे जो आपके पास 10 रहेगा? नहीं जी, उसको हम बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, बिकॉज हम रूटीन के मुताबिक चेक करते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हादसे के बाद ये नहीं होगा हम कहेंगे जी कोई हमारे से कोताही हुई है तो हम दोबारा अच्छी तरह से चेक। ये तो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल, अकॉर्डिंग टू IATA इज सर्टिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन मैनुअल चेकिंग होती है। अगर वो लोग इजाफा कर दें इस हादसे के बाद उस रूटीन में तो वो मैं नहीं कह सकता। बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है। जी जी, कम्युनिकेशन में इसमें दूसरों को भी मौका दें प्लीज सवाल करने के देख इस जो त्यारे को टेक्निकल स्टाफ था सारा, उनमें से कितने लोगों को तहकीकात में शामिल किया जाएगा, उनसे बयान? अभी तो जी हादसा चंद घंटे भी नहीं हुए। आई थिंक ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये तो तहकीकाती सवाल है ना कि इसमें किसको शामिल किया जाएगा और किसको नहीं, उसका भी फैसला हम लोग अगले चंद दिनों में करेंगे। ये हादसा हुआ है आम मुसाफिर जहाँ पे जाबाक हुए, उसमें पायलट और दीगर अमले के बारे में भी बताइएगा कि कितने लोग आपके जो हैं? 5 क्रू मेंबर थे जी इस जहाज़ के अंदर, जो 2 कॉकपिट क्रू थे, 3 कॉकपिट क्रू थे और 3 इसमें 2 कैबिन क्रू थे, और उसके अलावा कुछ पैसेंजर, एक इंजीनियर भी थे, ग्राउंड इंजीनियर जो ट्रैवल कर रहे थे। तो 6 लोग PIA के जो एम्प्लॉइज़ थे। रिपोर्ट पर हादसे के बाद ये कहा था कि कमोडोर मुनीर साहब को तहकीकाती टीम की सरबराही देकर वहां पर भेजा गया। अभी तक जो तहकीकाती टीम वहां पे भेजी गई थी उसने क्या रिपोर्ट आपको? अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं। तहकीकाती टीम हमें रिपोर्ट नहीं करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को, और अभी उनकी कंप्लीट नहीं। बताइए कि क्या अरेंजमेंट्स कर रही है PIA, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग अब रश कर रहे हैं अहमदाबाद की जाने, उनको गाइडलाइन हम बिल्कुल, हमने उनको टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं और लोग भी मौजूद हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह, कॉल सेंटर्स के अलावा मखसूस किए हैं कुछ टेलीफोन नंबर्स, और हम उनके जो सारे फैमिली और या रिलेटिव्स हैं उनसे इन टच हैं। आपको वैसे मीडिया के ज़रिए बताता चलूं कि हमारा जिस प्रोग्राम यही है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको इस्लामाबाद में लाया जाएगा, किसी हस्पताल में, गालबन पिक्स में रखा जाएगा, पिम्स में सॉरी, और वहाँ से बॉडी की कलेक्शन ये कल सुबह से शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम अभी कुछ नहीं बता सकते।